السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور دلچسپ بات لایا ہوں۔ اس طرح کی دلچسپ باتیں اور مزے مزے کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں اور محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیوز دو بھائیوں کی لڑائی، جھوٹ کی دنیا، یہ نہیں سنی تو آپ وہ ضرور سنیں، تنہائی میں بیٹھ کر سنیں۔ اگر آپ کی طبیعت بوجھل ہے اور پریشان ہیں، اداس ہیں، تو ہماری یہ پلے لسٹیں چلا دیا کریں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ کی وہ اداسی پریشانی اگر ختم نہ ہو یہ ہماری ویڈیو سن کر، تو پھر کمنٹس میں شکایت ضرور کرنی ہے۔ تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تبصرے کے، آج میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، میں نے آج کوئی رائے نہیں دینی۔ تبصرہ آپ نے کرنا ہے کمنٹس میں، رائے کا اظہار آپ نے کرنا ہے۔ پہلے بغیر کسی تمہید کے ایک جھلک سنیں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور مولانا مودودی کا ترجمہ تو آپ سمجھیں کہ ایک شاہکار ہے، یعنی عربی زبان کا سوز و گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسفر کیا ہے نا تو وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے اردو میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، بہت غیر معمولی اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سنا مرزا جونیئر کہتا ہے کہ جو علامہ مودودی کا جو ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں عربی زبان کا ایک سوز و گداز ہے، شاہکار ترجمہ ہے۔ بس کیا کہتا ہے اردو میں قرآن نازل ہوا، بس کیا کرے۔ میں کہتا ہوں اس کی تعریفیں نہ پوچھو۔ اب ایک جھلک یہ سنیں، پھر آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک یہ ترجمہ مودودی صاحب کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ترجمہ مودودی صاحب کا ہے، جس کی میرا پتر ابھی تعریفیں کر رہا تھا اور اس کو ایک اردو زبان میں قرآن کا نزول کہہ رہا تھا اور شاہکار کہہ رہا تھا، عربی زبان کا سوز و گداز کہہ رہا تھا۔ یہ اسی مودودی کا ترجمہ ہے، یہ سنیں آپ، اور ادھر اس کے وہ لفظ بھی سنیں۔ قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا۔ پچھلے دنوں میں نے اس آیت کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبند نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ ہم نے رسول اللہ کو ناواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ ہاں، یہ تھا وہ عربی زبان کا سوز و گداز اور ایک شاہکار ترجمہ۔ یہ وہ تھا جو گویا کہ اردو میں قرآن ڈال دیا انہوں نے۔ اور مولانا مودودی کا ترجمہ تو آپ سمجھیں کہ ایک شاہکار ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اس آیت کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبند نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ ہم نے رسول اللہ کو ناواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ نعوذ باللہ۔ یہ بھی مودودی صاحب کا ترجمہ، یہ بھی آپ ادھر دیکھیں اور ادھر وہ سنیں بھی صحیح اور ادھر ترجمہ بھی دیکھیں۔ یہ مودودی کا ترجمہ تفہیم ہدی للمتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے، اور یہ ترجمہ صرف مودودی صاحب کا مجھے پسند آیا، انہوں نے صحیح اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لوگوں نے کیا پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں سے فوراً ہمارے ذہن میں نا اپنے محلے کا مولوی آ جاتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے یہ بھی بتانا ہے کمنٹس میں۔ میرا پتر کہتا ہے کہ جب ہم پرہیزگاروں کا لفظ سنتے ہیں نا تو فوراً محلے کا امام یاد آ جاتا ہے۔ کیا کوئی آپ میں سے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے پتر کو پرہیزگاروں کا لفظ سن کر یا کسی پرہیزگار کا نام سن کر وہ محلے کا مولوی کیوں یاد آتا ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں اگر جانتے ہوں گے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں، دیکھیے یہ بندہ کس طرح اعتماد کے ساتھ ڈٹ کر اور جم کر جھوٹ بولتا ہے۔ لکھا ہوا کچھ ہے، پڑھ کر سناتا کچھ ہے، اور جو لکھا ہوا ہے کہیں اس کی تعریف کرتا ہے اور کہیں کہتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا، میں نے کچھ نہیں بولا، میں بولتا بھی نہیں ہوں آج۔ آپ نے بولنا ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اس میں کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پکا جھوٹا۔ جسے فٹ اسے گفٹ، جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر سچ ہے تو ٹھیک ہے، جس پر فٹ اسی کو گفٹ، جس پر جو چیز فٹ ہوگی اسی کو گفٹ ہو جائے گی۔
تو اگر وہ سچ کہہ رہا تو ٹھیک ہے، سچ فٹ ہے اس پر، اگر جھوٹ بولا تو اس پر جھوٹ گفٹ ہے. یہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا بھی نہیں ہوں. اچھا یہ بات بھی آپ نے ضرور بتانی ہے کہ یہ پرہیزگاروں کا سن کر اس کے ذہن میں وہ محلے کا مولوی کیوں آ جاتا ہے فوری طور پر، یہ آپ نے ضرور نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے. ٹائم قیامت تک جواب دینا جس کا ٹائم قیامت تک کے لیے